ایک آیت کا شرح حاصل کیا جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی دھرتی کے مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا اور پھر اسی دھرتی میں تجھے پھر لے جائیں گے اور پھر دوبارہ تمہیں اسی دھرتی کی مٹی سے نکالے جائیں گے۔ یہ اللہ کی زمین ہے، اسی زمین کی مٹی سے انسان کی ایک ایک صورت کو رب نے نکھارا، رب نے انسان کی صورت کو بنایا۔ اسی زمین سے اللہ نے ہر چیز کو بنایا ہے انسان کی۔ انسان جب اس مٹی سے بنا ہے تو پھر دوبارہ اسی مٹی میں پھر واپس چلا جائے گا۔ یہی دھرتی، یہی زمین جس کی پیٹھ پر ہم وہاں چلتے پھرتے رہتے ہیں، یہی مٹی ہمیشہ آواز دیتی ہے اے لوگوں ابھی تم ہماری پیٹھ پر ہو، ایک دن تجھے میرے پیٹ میں آنا ہوگا۔ ابھی تم ہماری پیٹھ پر عیش و آرام عشرت کی جگہ پہ آرام کر رہے ہو، ہماری پیٹھ پر ابھی تم اچھے طریقے سے چلنا اکڑنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ ہو رہا، لیکن اس مٹی کا ذرا خیال رکھنا کہ تم بنائے گئے تھے اسی مٹی سے، پھر دوبارہ تمہیں اسی مٹی سے لے آئے گا، واپس لے آئے گا۔ پھر اگر رب نے چاہا تو اسی مٹی سے دوبارہ تمہیں زندگی دے گا، دوبارہ زندگی تمہاری دے دے گا۔ تو وہی مٹی رات دن انسان کو پکار کے کہتی ہے اے لوگوں ایک دن تو میرے اندر آئے گا، اب تم میری پیٹھ پر رہ کر کے ہنس رہا ہے، کل میری پیٹھ پر پیٹ پر آ کے روئے گا۔ آج تم میری پیٹھ پر اکڑ اکڑ کے چلتا ہے، کل یہاں اندر آ کے آنسو بہائے گا۔ آج پیٹھ پر کل پیٹ پر، پیٹ اور پیٹھ، اب پیٹھ میں ہے کل پیٹ میں ہے۔ آج کسی کی باری ہے کل تمہاری باری نہیں۔ آج تو پیٹھ پر اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، نرم نرم بستر پر سو رہا، اچھے اچھے بلڈنگیں بنا کر اس پر رہ رہا، اچھے اچھے پیسہ مال دولت اخراجات سارے کچھ جمع کرتا ہے، لیکن کل جب اس کی پیٹ پر آ جائے گا، جب اس کے پیٹ میں تجھے لوگ لا کر داخل کر دیں گے تو جو لائے گا وہ بھی نہیں رہے گا، جو نہلائے گا وہ بھی سانس تیرے نہیں رہے گا، وہ ہے جو تجھے گندھا دے گا وہ بھی یہاں ایک گھنٹہ بیٹھنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ اے انسان ذرا تو اپنی عقل کا اندھا اگر بند کیا ہے تو سوچ، ذرا عقل میں یہ بات ڈال کر سوچ کہ آج پیٹھ پر کل پیٹ پر، پھر تجھے ایک نہ ایک دن آنا ہی پڑے گا۔ اس سے پہلے کہ قرآن پاک نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مقام چکھنا نہیں بچ پائے گا۔ پچھلے جمعے کو جب آپ نے یہ سن لیا تھا تو ذرا یہ بھی سن لے، وہ زمین جو رات دن ہمیں پکار کر کہتی ہے میں تنہائی کا گھر ہوں، اکیلا ہوں، اندھیرا ہوں، لیکن کوئی روشنی لے کر آنا، کچھ ساتھ ایسے اعمال لے کے آنا جو تمہارے اعمال اس میں کام آ جائیں۔ جو زمین کی دھرتی پہ انسان اگر رہ کر کے عبادت ریاضت سجدے سجود یہ سارا کام اگر کرے گا تو کل اندھیری قبر میں اس کے یہ کام آ جائیں گے۔ اگر ہر کچھ کام آنا ہے تو یہ ضروری ہے۔ آج ہم غافل بنے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کا مطلب نہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے اندر ہے ہی نہیں، چلا گیا۔ کہاں ہے، کس جگہ پہ ہیں، کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، سوئے ہیں، پڑے کہاں ہیں، کسی کو صحیح سے خبر نہیں۔ اور خبر اگر ہے تو پھر اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ رب نے یہ زمین بنائی، یہ آسمان بنایا، یہ شجر و حجر درخت پہاڑ یہ پیڑ پودے دریا پہاڑ جتنے بھی ہیں یہ سب کو رب نے بنایا، اور وہ رب ہے جس نے آپ کو ہمیں بنا بھی ہے، بنایا بھی ہے، اور پھر زندہ بھی کرے گا، پھر موت بھی دے گا، مارے گا، جلائے گا، عزت بھی دے گا، ذلت بھی دے گا، سب اسی کے اختیار ہے۔ جب اتنی بات انسان کے کانوں میں اگر خون
جائے. قرآن شریف کی یہ آیتیں اگر اس کے کانوں تک پہنچ جائے، جب یہ دماغ میں، فکر میں، سوچ میں ساری باتیں اگر ابھرنے لگے تو پھر سوچنا ہوگا. یہی تو زمین ہے جس میں میری ماں بنائی ہے، یہی تو زمین ہے جو میرا باپ بنایا ہے، یہی تو زمین ہے جو اسی مٹی سے اٹھا کر رب نے میرے پر دادا کو بنایا. اسی مٹی ہے، یہی دھرتی کی مٹی سے رب نے میرے لچر دادا، سکر دادا کو بنایا. جب وہ لوگ نہ ٹک سکے، جب پر دادا نہ ٹک سکا، جب باپ نہ ٹک سکا، تو پھر میں اس کی اولاد، اس کا پوتا، اس کا پوترا کیسے ٹک سکتا؟ نہیں ٹک پائے. کسی کے اندر یہ قوت، یہ طاقت نہیں ہے جو یہ زمین پہ کھڑے ہو کر کہہ دے کہ میں ہمیشہ رہنے والا ہوں. ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، وہی ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. ایک دن ہوگا تو یہ زمین تانبے کی شکل میں آئے گا. یہ زمین اب مٹی بنی ہوئی ہے، لیکن یہی زمین تو تانبے کی شکل میں ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ اس دن انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگائے. اب تو تالاب میں، نہر میں، ندی میں یا کسی ایسے حوض میں جا کر کے نہاتا ہے تو ڈبکیاں لگاتا ہے. کل وہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگائے. سورج کا رخ ابھی آسمان کی طرف ہے، سورج کی پیٹھ زمین کی طرف ہے. یہ دھوپ اتنی کم ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. اتنی کم دھوپ کو ہم زیادہ کہتے ہیں. تو سوچنے کا مقام، فکر کرنے کی بات ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ سورج کی پیٹھ جب زمین کی طرف ہے تو اتنی دھوپ کی شدت ہے کہ 48 ڈگری، 45، 46، 47 ڈگری تک دھوپ چلے جاتی ہے. تو انسان کو برداشت نہیں ہوتا. کہاں جائیں؟ آپ کا شیر اگر چل جائے، اس کے سامنے کسی کو رہنا پسند نہیں ہے تو یہ دھوپ بھی ہے جو اللہ نے سورج کو بنایا. یہ سورج زمین سے کتنا بڑا ہے، آپ صحیح سے کتاب پڑھیں تو پتا چلے. زمین آپ کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ زمین سے بھی روایت میں آیا زمین سے بھی زیادہ بڑا سورج ہے. وہ سورج کا رخ تو نہیں، پیٹھ ہے زمین کی طرف. تو دھوپ کی یہ شدت ہے. کل جب زمین کو پلٹا کے رخ کو زمین کی طرف کیا جائے گا، پھر اس کی دھوپ کا شدت کیا ہوگا. اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا کہ زمین تانبے کی ہو جائے گی. لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگائیں. سوچے گا کسی کا پسینہ گلے تک ہوگا، کسی کا پسینہ ناک کے نیچے تک ہوگا، کسی کے پسینے داڑھی تک ہوگا. اتنے پسینے ہوں گے وہ سمجھ نہیں پائے گا پسینہ ہے، پانی ہے یا کیا ہے، ندی ہے، نہر ہے، کیا ہے، سمجھ نہیں پائے گا. پھر جب زمین کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تانبے کی زمین ہے، یہ دھوپ کی شدت ہے. آج سورج کا رخ زمین کی طرف ہے، اس لیے یہ پسینہ ایسا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں تالاب میں کھڑا ہوں. ایسا پتہ نہیں. اسی لیے لوگوں منہا خلقناکم، جب آپ کسی کو مٹی دیتے تو حضور نے فرمایا کہ مستحب یہی ہے کہ تم جب مٹی دو کسی کو تو دونوں ہاتھ سے مٹی کو اٹھاؤ اور کہو منہا خلقناکم. سرانے کی طرف سے مٹی دینا چالو کہا منہا خلقناکم. پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں سے مٹی کو اٹھاؤ، کہو فیہا نہیں. پھر تیسری مرتبہ اٹھاؤ مٹی کو اور سرانے کی طرف سے دیکھو وہ پیر کی طرف آ جاؤ. کہتے ہیں منہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دیکھتے ہوئے اور اس کے بارے میں غور کرو. یہ مٹی آج اس پر چل رہی ہے نا، یہ مٹی سے وہی بنایا گیا تھا جو آج اس کے پیٹ میں چلا گیا. وہی کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر اب ہو، کل میرے پیٹ میں آنا. آج وہ چلا گیا تو وہ جا کے کہتا بھی ہے آج میری باری ہے، کل تمہاری باری. تم بھی سوچو کہ کہا آج تمہاری باری ہے، کل ہماری باری. آج تو جا رہا ہے، کل ہمیں پیچھے پیچھے آنا ہوگا. ایک بزرگ شخص تھا جو بازار میں کھڑے ہو کر کے بیچ رہا تھا برف. وہ برف کی شکل میں وہ سوچ رہا تھا کہ یہ برف ہے، بیچوں تو کیسے بیچوں، کس طریقے سے بیچوں. آواز لگایا بازار میں، اذهبوا علی ما راس مالی. فرماتا کہتا ہے کہ یہ برف ہے، لوگوں میرے سے برف خریدو. اگر کسی دکان میں کپڑا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی سامان ہے، آج نہیں کل 6 دن کے بعد خرید لو گے، چل جائے. لیکن یہ برف ہے، وہ پیٹرول ہے، وہ کپڑا ہے، وہ پلاسٹک ہے، وہ سامان ہے، وہ رہ جائے گا. لیکن یہ برف ہے، یہ برف اگر ابھی نہیں بکا تو پھر 1 گھنٹہ بعد نہیں بکا. یہ برف اگر آج نہ بکی تو کل پھر اس کو بیچنا مشکل ہو جائے.
نہیں دیکھ پائیں گے، اس لیے کہ برف جو ہے یہ پگھل رہا اور پگھلتے پگھلتے یہ پانی کا شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو وہ بتایا کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ برف ہے، آج لا کر بازار میں ہم بیچ رہے ہیں تو تھا بڑا، لیکن جب یہ پگھل تو کم ہو چکا تھا، جب اس کے گھر تک پہنچا تو آدھا ہو چکا تھا، اور جب اس کے گھر میں رکھ کر کے کھلے عام دھوپ میں چھوڑ دیا تو وہ برف پگھل کے پانی کا شکل اختیار کیا۔ تو پتا چلا کہ انسان کی عمر ایسی ہے، آج پیدا ہوا 60 سال لے کر آیا، کل 1 دن گھٹ جائے گا، پرسوں 2 دن گھٹ جائے گا، ترسوں 3 دن گھٹ جائے گا، 1 مہینے کے بعد 1 مہینہ گھٹ جائے گا، 3 مہینے کے بعد 3 مہینے گھٹ جائیں گے، سال کے بعد 1 سال گھٹ جائے گا۔ 60 سال کی زندگی میں ایک نکل گیا، بچا کتنا؟ 59 سال بچا، 1 سال اور نکل گیا، 58 سال بچا۔ یہ 58 سال کی زندگی آپ کی ہماری ہے۔ اسی زندگی کو لے کے آپ ذرا سوچیں، ہماری زندگی الٹی ہو گئی، اب ہماری گنتی الٹی چالو ہو چکی ہے۔ 60 سے چالو ہوا تھا، 59 آیا، 58 آیا، 57 آیا، 56، 55، 54، 53، 52، 50، 51، 52، 50 تک آیا، لیکن ایسی الٹی گنتی بڑھنا تھا، غائب نہیں بڑھنا۔ لوگ سوچ رہا ہے کہ آج ہماری عمر 1 دن ہے، جب یہی وقت، یہی دن، یہی ٹائم آ جائے گا اگلے سال تو ہم برتھ ڈے منائیں، کیک کاٹیں گے، لوگوں کو بلائیں گے، دعوت کریں گے، کھلا لیں گے۔ اب وہ خوشی مناتا ہے کیک کاٹتا ہے، لیکن اس کو غم منانا تھا اس بات پر کہ میں غم مناتا ہوں 60 سال کی زندگی ملی تھی، 1 سال نکل چکا ہے، اب 59 سال اور وہ خوشی منا رہا ہے میرا 1 سال گزر گیا، کیک کاٹ کے دوسرے کو کھلاتا ہے۔ کیا انسان کی زندگی ہے؟ اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکا اور بھرم میں ڈالا، بتا تو کیا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے؟ جس رب نے تیرے چہرے کو نکھار دیا، تیرے کان میں نغمے بھرے، تیری آنکھوں میں روشنی ڈالے، وہ آنکھ جس کو تو دیکھ کر سامنے جاتا ہے، وہ کان جس کو تو سن کر کہیں جاتا ہے، وہ پیر جس سے تو چل کر کہیں جاتا ہے، وہ ہاتھ جس سے تو پکڑ کے کچھ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ دیا ہوتا تو پھر کیا کرے؟ پھر وہی زمین کی طرف بات کرتا، منہا خلقناکم، یہی مٹی سے تو بنایا گیا تھا، یہی مٹی سے تو بنایا گیا تھا، پھر اسی میں دوبارہ چاہا، پھر اسی سے اللہ نے چاہا دوبارہ تجھے زندگی دی۔ تو ذرا اس مٹی کو توڑ جس سے ہم بنائے گئے، اور پھر جس میں پھر چلے جائیں۔ اب یہ کہہ نہیں سکتا مٹی کی دھرتی کو پکڑا اور کہا کہ نہیں میں تیرے پاس واپس نہیں آؤں، کسی کے اندر اتنا دم اتنی طاقت نہیں کہہ سکتا۔ اب جانتا بھی ہے قرآن کی بات، حدیث کی بات، کتابوں کی بات، علماء کی بات، مفتی کی بات، ہر امام جمعے میں کھڑے ہو کہتا ہے لوگوں کچھ کرو، ملک پانی ہے، پناہ ہر شے کو ہے، مان یا مت مان آخر میں ایک دن ہوتا ہے، آئے گی موت، پیدا ہوئے تو موت آئے گی۔ ذرا اس قبرستان کے بارے میں سوچ، جس قبرستان سے باپ ہے، دادا ہے، پر دادا ہے، اگر کسی کے مائیں چلی گئی تو وہ مائیں بھی وہاں موجود ہے، کسی کی دادی وہاں چلی گئی وہ دادی بھی موجود ہے، کسی کی بڑی بہن کی نہیں رہ پائی چلی گئی وہ بھی وہاں موجود ہے۔ اور یہی نہیں، اتنا تک بھی کہ وہ قبرستان میں ایک امیر شخص وہاں بھی موجود ہے، ایک غریب شخص جو جوتے میں جگہ دیتی ہے وہ بھی وہاں موجود ہے، ایک ایسا شخص جو کبھی مٹی کو پسند نہیں کرتا تھا اور اس مٹی کو اپنے کپڑے میں لینا پسند نہیں کرتا تھا، اس مٹی کو ہاتھ کو اٹھا کے کبھی چہرے پر مرنا پسند نہیں کرتا تھا، گوانا نہیں کرتا تھا، آج وہ بھی انسان بغیر چٹائی کے، بغیر کسی چوکی کے، بغیر کسی پلنگ کے وہ بھی اس کو مستقبل ہو رہا ہے۔ سوچیں آپ، ایک فرعون تھا، حامان تھا، نمرود تھا، قارون تھا، شداد تھا، شدید تھا، یہ سارے لوگ اتنے بڑے بڑے بادشاہ جس کے پاس پیسے کے اتنے بڑے خزانے تھے کہ 70,000 گھوڑوں پر صرف خالی خزانوں کی کنجیاں تھیں، چابیاں، وہ بچ نہ سکا تو آپ ہم کہاں سے ہیں تو بچ جائیں گے۔ وہ شخص تھا جس میں کہا تھا کہ وہ جنت نہیں ہے، اصلی جنت میں اپنی نظروں کے سامنے بنا کے دکھا دیتا ہوں۔ اس نے جنت بھی بنایا، جب تالا لگا کے چابی لا کے اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا جا کے ایک نظارہ کر لیا، تو اس نے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے سوچا کہ جا کے ایک بار دیکھ لیتا ہوں، میری جنت آنکھوں کی نظر میں ہے، نظروں کے سامنے ہے، لیکن کیسی بنایا ہے اب جا کے دیکھ لوں، جنت میں میری، جنت کا مالک میں، اور تو لوگ آئے گا پیچھے سے جنت میں، لیکن سوچ تو لو کیسی وہ جنت ہمارے لشکروں میں بنایا۔ گھوڑے پہ بیٹھا، چابی دیا، گیا جنت کے دروازے میں،
ایک پیر کو بھی گھوڑے پہ تھا، ایک پیر اپنی دروازے پہ رکھنے جا ہی رہا تھا کہ حضرت ملک الموت نے آ کے اس کی موت کو کیا فائدہ ہوا؟ جنت تم نے بنائے، اللہ نے جس جنت کو بنایا ہوا ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے۔ آج تو بچ نہ سکا، تیری جنت تو خود نہ دیکھ سکا، تو پھر تیرے لشکر کیسے دیکھیں گے؟ تیری امت کے لوگ، تیرے وہ لوگ جو تم کو چاہتا ہے، وہ کیسے دیکھ پائیں گے؟ کوئی سوچے بھائی، وہ صدام تھا جس نے کہا تھا کہ میں نے جنت بنائی، جا کے دیکھ تو خود نہ دیکھ سکا، دوسرے کو کیا دکھائے؟ تو وہ رب ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کوئی عزت بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ اگر کہیں ذلیل ہو جاؤ تو سمجھ جانا، کہیں عزت کی ہے تو سمجھ جانا یہ رب کی طرف سے ہے۔ سارا کچھ رب نے انتظام کیا ہوا ہے، وہ نظام کو چلا رہا، کس طریقے سے چلا رہا؟ ایک آسمان کو بنا پلر کے کھڑا کیا ہوا، سوچنے کی بات نہیں۔ اس کے اوپر اس پر ایک چاند بھی ہے، ایک سورج بھی ہے، چاند کو رات میں اگنا، پھر صبح کو ڈوب جانا، سورج کو صبح اگنا ہے، شام کو ڈوبنا ہے، اور یہ جو سورج ادھر سے نکل کے ادھر آتا ہے، روزانہ آ کر کے ڈوب کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مولا پاک پر دوں گا، اجازت دے کہ میں ادھر سے پی رہا ہوں، اجازت دے، جب تک اجازت نہیں ملتی ہے وہ سورج ادھر سے ادھر نہیں آتا، چلے جاتا ہے، عرش اعظم کے نیچے جا کے ڈوب جاتا ہے۔ پھر اجازت مانگتا ہے، اجازت لیتے لیتے پوری رات گزر جاتی ہے، پھر رب کی طرف سے اجازت ہوتا ہے، جاؤ جاؤ۔ اور ایک دن جب قیامت ہوگا تو قیامت آنے سے پہلے وہی سورج اب ادھر سے اگا، لیکن ادھر سے اگے گا، یہاں سے اگے گا اور یہاں آ کر پھر یہاں سے لوٹتا ہے۔ وہ منظر ابھی آپ نے نہیں دیکھا ہے، ایک دن وہ منظر بھی سامنے آنے والا ہے، یہ سارا کچھ سب سامنے آنے والا ہے۔ وہ ماں، باپ کا پانی ماں کے رحم میں پہنچا تھا، وہی ایک قطرہ پانی جو ناپاک تھا، اسی ناپاک قطرے سے تو بنائے گا، اور ناپاک گھمنڈ اتنا، اکڑ اتنا، چلن اتنا، اللہ کی زمین پر رہ کر کے یہ بھاؤ اتنا، ابھی کیا سمجھ کے رکھا ہے انسان؟ کیا آئی ہے انسان؟ اے انسان، تجھے کس چیز نے پرم کیا، کس چیز نے تجھے دھوکا دیا؟ ایک دن تجھے وہاں جانا پڑے گا۔ تو وہ قبرستان کی بات ہمیشہ یاد کرے، لوگ قبرستان میں جاتے ہیں کسی مردے کو دفنانے کے لیے، کسی کا تیجا تاریخ برسی کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں بچارے بیٹھ کر کے اس کو عبرت کرنا چاہیے، اے انسان آج تو آیا ہے کل ہم مت، اے باپ آج تو میرا باپ بن کے آج آیا ہے کل ہماری باری۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ میری باری نہیں کہہ سکتا، ہے میری باری۔ آج اگر تیری گود پہ چڑھ کے کوئی اگر گفتگو کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اگر کوئی کسی کا ایڈوانس بولی بولتا ہے، تو کل پھر تیری قبر میں چڑھ کر کے وہ کتے جس کو تو آج دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہی کتے تیری قبر میں جا کر ملتے گا، پھر کیا کریں؟ اس لیے قبر پہ جا کر کے بیٹھ کر کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی الٹی سیدھی بات کو لانا شریعت نے حرام قرار دیا، مت کرو ایسا۔ جاتے ہو تو تسبیح پڑھو، تحلیل پڑھو، درود پڑھو، قرآن کی کوئی آیت یاد ہے تو پڑھو، آیت الکرسی پڑھو، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ انسان کیسا یار، جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، پہلا غسل بھی کسی نے کیا، اور جب مرا تو آخری غسل بھی کسی نے کیا۔ کیا جب آئے تو اپنے آپ نہیں تھے؟ وہ انسان کیسا جو ننگا آیا تھا پھر ننگا نہیں جانا، اور اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بہت بڑا برانڈ کپڑا پہنتا ہوں۔ کسی چیز کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا، کوئی برانڈ نہیں ہوتا۔ آج تم برانڈ کرتے ہو، کفن کا بھی کوئی برانڈ نہیں ہوتا، کفن کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس بات کو انسان اگر سمجھے، اس مٹی کو سمجھے، تو پھر آخرت کی یاد آئے گی، دنیا انسان بھول جائے گا۔ دنیا کیا ہے؟ کوئی تو پانی ہو، بنا ہر شے کو، مان یا مت مان آتی موت، ایک دن موت آئے گی، ہر حال میں آئے گی، کوئی بچ نہ سکا، کوئی بچ نہ سکا، تو ہم کیسے بچ جائیں گے؟ ہمارے آنے والے لوگ جو بعد میں آئیں گے وہ کیسے بچے گا؟ نہیں بچ پائے گا۔ اس لیے جب بچنا ہے ہی نہیں تو پھر ایسے سامان مت رکھو دنیا میں جس کا حساب تجھے قبر میں جا کے کرنا۔ اس قبر کی مٹی کو اٹھا کر ذرا سوچے، ہاتھ میں لے، ایک قبر کی مٹی، آج تو اسے اندر لے رہا، آج تو پکار کر کہہ رہی تھی نا، اے قبر تو آج پکار کے کہہ رہی تھی کہ آج میں اندھیری کر دیا، اندھیرا کروں، تنہائی کا کروں۔ اس تنہائی میں لانے والا شخص کیا لے کے آیا؟ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، زندگی میں جھوٹ بولتا رہا۔ جمعہ سامنے سے نکل گیا، پڑھا نہیں، نماز سامنے سے نکل گیا، پڑھا نہیں، ہر چیز کو دیکھا لیکن نماز کی طرف کبھی نہیں ہوتا۔
ہر چیز کی طرف آگے بڑھا، بازار پہلے گیا، چوک چوراہے پر پہلے نظر ڈالا، کسی غلط لڑکی پر پہلے نظر ڈالا، مسجد تو کبھی نہیں گئی۔ وہ کام جس کو رب نے بنا کر اچھے اچھے نغمے سنا دیے، وہ کام میں آج تک تم نے آزان کی آواز نہیں سنی، پھر وہ کام کیا کروا دیں؟ وہ ہاتھ، وہ پیر، وہاں کیا گواہی دے گی؟ پھر کیا بتاؤ گے؟ رب کے حضور جب کھڑے ہو جاؤ گے، جب کھانا کھڑا ہونا پڑے گا، پھر جب رب فرمائے گا اے بندے تم وہاں سے واپس آیا تو میرے لیے کیا لایا؟ بتا کیا لایا؟ کچھ نہیں لایا۔ تو کہے گا ہائے اللہ ابھی مجھے کچھ نہیں معلوم۔ جب فرشتے سوال کریں گے، اللہ نے جو فرشتے انسان کے ساتھ رکھا کم سے کم تک جب وہ پیدا ہوا، پیدائش سے لے کر کے قیامت تک، موت تک نہیں، وہ کہتے ہیں کہ دو فرشتے کرام کاتبین جسے کہا جاتا ہے تمہارے اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، یہ لکھ رہا ہے، اچھا کرو تو اچھا ہی لکھے گا، برا کرو تو برا ہی لکھے گا۔ یہ فرشتے ایسے ہیں جو پیدائش سے لے کر کے موت تک جب قبر کی گود تک چلے جاتے ہیں تو فرشتے سوال کرتے ہیں، اے مولا پاک پروردگار اب تک تم نے اس کے حوالے کیا تھا، اب اس کی زندگی ختم ہو گئی، اب کیا کروں؟ تو ہمیں اوپر بلا لے۔ رب فرماتا یہاں آنے کی تیری کوئی حاجت نہیں، وہی لوگ ایک سرانے میں چلے جاؤ، ایک پیر کی نگاہ میں چلے جاؤ، اس کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو، یہ عذاب کا مبتلا ہے، جہنم اس کو جہنم میں یہ ڈھکیلا گیا ہے، اب جنت میں اس کی باری نہیں ہے، اب جنت میں لانے کی کوشش اس نے تو نہیں کیا ہے، اب جب تک اس کی سزائیں ختم نہ ہو جائیں گی اس وقت تک یہ جنت میں نہیں آ سکتا ہے، اس کے لیے کچھ تجویز ضرور کرتا ہے۔ اے انسان جو ایک ناباپ کو بڑا تھا، آج کیا سمجھ کے زمین پر کرتا ہو سکتا ہے؟ کون سا بڑا دیکھ کرتا ہے؟ ننگا آئے تو ننگا چلے گئے؟ کیا مشکل زمانہ ہے، کیا تیور زمانہ ہے، کیا آخری زمانہ ہے، کیا ٹکائے کیا رہا کیا گیا، کچھ پتا نہ چلتا۔ حضرت شبلی اللہ کے ولی ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے کوئی شخص دور سے آ رہے ہیں، دو شخص آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا کہ دو بلی اپنے آپ اس کو گفتگو کر رہے ہیں، اور ان کی گفتگو ایک شخص اس میں سے سن رہا اور سن کر کے اپنے دوسرے شخص کو بتایا کہ اے انسان حضرت شبلی کا انتقال ہوا، جس کو ہم دیکھنے جا رہے تھے اس کا انتقال ہو گیا، وہاں سے آنا یہاں تک آ کے پہنچنا، پھر یہاں سے آج ان کے گھر تک پہنچنا اب ہمارے لیے بتا کیوں؟ دوسرے شخص نے کہا کہ مجھے کیا اس کا ہم ملاقات کرنے جا رہے ہیں، جس کا چہرہ دیکھنے دیدار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس سے کوئی بات سننے نصیحت سیکھنے کے لیے جا رہے تھے، آپ اس سے انتقال ہو کہاں پھر چلو واپس چلے آئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں واپس نہیں جائیں گے، جب نکلے دیکھنے کے لیے اگر دیدار نہ کر سکے تو کم سے کم جنازہ میں شامل تو ہو سکتے ہیں، چلو اتنا بھی کرو۔ وہاں سے واپس چلے گئے، چلے چلے گھر تک پہنچا تو حقیقت میں حضرت شبلی وہاں 2 رکعت نماز ادا کر کے کھڑے ہو گئے۔ ابھی بولے کہ ہم نے تو راستے میں یہ سنا بلیوں نے کہا تھا کہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا، لیکن حضرت شبلی کی نماز پڑھ حضرت شبلی نماز پڑھ کے باہر آئے تو کہا پوچھا کہ ہم نے سنا تھا جو بلیوں نے گفتگو کی، سنا تھا کہ حضرت شبلی کا انتقال ہو گیا، تو کہا وہ کیسے؟ آج وہ زندہ ہے، وجہ کیا ہے؟ حضور بتا دیں کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کو پاور کیا، اختیار کیا۔ بتا رہا حضرت شبلی ہے لوگوں میں حقیقت میں مر گیا، کیوں؟ اس لیے کہ آسمان میں میرا چرچا سارے فرشتوں میں ہو گیا ہے کہ حضرت شبلی مر گیا، نہیں بچا۔ آسمان کی یہ بات بلیوں تک پہنچی، وہ بلیوں نے جب گفتگو کی تو حضرت شبلی نے کہا وہ بلیوں نے سچ کہا ہے، کیونکہ آسمان میں آج میرے مرنے کی خبر پہنچ گئی، لہذا حضور پھر آپ زندہ کے دکھا اس لیے کہ میں نے آج کی رات تہجد کی نماز نہ پڑھی ہے، اور تہجد کی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آسمانوں میں خبر ہے کہ شبلی کا انتقال ہوا۔ اللہ اکبر، ایک تہجد کی نماز ایک دن صرف قضا ہو گئی تو مرنے کی خبر آسمان میں۔ ہم جو روزانہ نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں، نہ جانے ہماری موتیں کتنی ہوتی ہے، کبھی آپ نے اندازہ لگایا ہے؟ کبھی نہیں لگایا۔ ایک تھوڑا سا بات جا رہے تھے تو کہا اس شخص سے کہا کہ بھائی ہمیں بتا دو آبادی یہاں سے کتنی ہوئی، تو کہا کہ وہ یہ سامنے آبادی، تو کہا بھائی میں قبرستان کی آبادی نہیں پوچھ رہا ہوں، وہاں کی آبادی پوچھ رہا ہوں جہاں لوگ رہتے ہیں۔ کہا میں نے تو اب تک اپنی زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جو لوگ بھی دور دراز سے یہاں تک آئے ہیں
جو ابھی تک لوٹ کے واپس نہیں گئے. آبادی اسی کا آبادی اس کا نام نہیں ہے جہاں زندہ لوگ رہتے ہیں, اس کا نام آبادی ہے. آبادی اصلی میں قبرستان کو بولا جاتا ہے, اس جگہ کو بولا جاتا ہے جہاں سے ہر لوگ آتے ہیں, امیر غریب, پتا ہوا کپڑا پہن کر کے, جیسے بھی جہاں سے بھی آئے وہاں تک آتے ہیں. میں نے تو آج تک سنا تھا کہ یہی آبادی ہے, کہاں میں قبرستان کی آبادی وہ سب رونے لگا اور کہا کہ یہ آبادی ہے. اللہ کا حقیقت بات ہے. تو یہ آبادی کے ساتھ سب جانا ایک دن جاؤ گے وہ قبرستان میں جانا ہوگا. اب قبرستان پھٹی ہے, دھسی ہے, گڑا ہے, کیا ہے, کیسا ہے, کس طریقے سے, کسی کو نہیں معلوم. گئے آج قبر کی گہرائی تک کیے, سلا کیے, پھر وہاں سے واپس آ گئے. شریعت نے کیا کہا ہے معلوم ہے کہ جب تک قبر کے اندر انسان کو ڈال کر کے اتنی دیر تک ٹھہرو جتنی دیر تک ایک اونٹ کو ذبح کر کے تقسیم نہ کرو. ایک گائے کو ذبح کرتے ہیں قربانی میں, ایک بکرے کو ذبح کرتے ہیں قربانی میں, ذبح کر کے بوٹی بوٹی کا حصہ بنتا پھر الگ کر کے پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں. کتنا وقت لگتا ہے؟ وہ اونٹ کو ذبح کر کے وہ تقسیم کرنا ہوگا, پورے گوشت کو الگ الگ بوٹیوں میں نکالنا ہوگا, پھر اس کو حصہ بنا کے پورے تقسیم کرنے کے اتنی دیر تک اس کو پھیرنا ہوگا. لیکن کوئی نہیں پھیر رہا, سب سوچ رہا ہے جلدی ڈالو نکلو, جلدی ڈالو نکلو. جب وہ مردہ وہاں رہتا ہے آپ وہاں سے 40 دن بھر جاتے ہیں, وہ مردے سنتے ہیں ساری آوازیں. آپ جو چپل کی آواز لے کے سنتے ہیں نا اس کی آواز کو نہیں سنتا, آپ جو بات کرتے ہیں اس کی آواز کو نہیں سنتا ہے, آپ کیا ہے اس کے وہ بھی دیکھتا ہے, آپ کون ہے اس کے باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, بھتیجا ہے, کیا ہے, وہ سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے. اور اگر 40 دن کے بعد یا 40 سال کے بعد اگر کسی قبرستان سے کوئی گزرتا ہے, زیادہ نہیں گزرتا, راستے سے گزرے گا تو وہی باپ جو آپ کا قبر میں سویا ہوا ہے, وہ باپ بھی پہچانے گا میرا بیٹا نہیں. یہ نبی پاک کی حدیث پاک ہے, اس کو کوئی برگلا نہیں کی یا ادھر کی بات ادھر کرنے کی کوشش مت کرنا. نبی کی حدیث پاک ہے, ہر مردہ کی آواز, ہر مردہ اس کی آواز کو سنتا ہے جو اس کے قبروں سے گزرتا ہے, اس کی چپل کی آہٹ کو نہیں سنتا اور کہتا ہے اے بیٹے دنیا میں نے سب کچھ کیا, تیرے لیے جائیداد چھوڑی, زمین چھوڑا, سب کچھ چھوڑا, اتنی جائیداد چھوڑ کے آج کے 2 گز کی زمین مجھے ملی. اے بیٹے کبھی تسبیح تحلیل کر لینا, کبھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر کے میرے نام پر بخشوا دینا. اے بیٹے کبھی میلاد کر لینا تھا, کبھی کسی غریب کو لا کر کھلا دینا تھا. ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہے معلوم ہے, تیسرا دن, 10واں دن, 40واں دن برسی آتا ہے, لوگ اس کو بلاتے ہیں جس کے پاس پیسہ ہے, مال ہے, دولت ہے, تاکہ اس کو بلائیں گے ہمارے گھر میں آ کے بیٹھ کے کھائے گا, یہ برسی کا کھانا ہے, برسی کھا کر کے وہ بولتا ہے دالچے میں نمک نہیں ہے, دالچا کا گوشت نہیں گلا, یہ دالچا صحیح بدلا ہو گیا, گالا نہیں ہے, دالچا میں دال اور ڈالنا تھا, بریانی صحیح نہیں بنی, دالچا بنانا صحیح نہیں بنا ہے, وہاں یہ کہتا. اور اسی غریب کو اگر یہ چیز چن کر کے لاتے تھے, وہ غریب کھاتا تھا تو اللہ کا شکر ادا کرتا تھا, مولا بات کرو دیا پیچھے اور برکت دے, اس کے کھانے میں, اس کے گھر میں, اس کے آل میں, اس کے اولاد میں, مولا تم برکت دے. اس نے مجھے ڈھونڈ کر کھوج کر کے لا کے اپنے گھر میں بٹھا کر ایک دن مالا. اور آپ کیا سوچتے ہیں, اگر امیر کو بلائیں گے وہ امیر آپ کا شکایت تو کرے گا, شکریہ ادا کریں گے, اس کو بلاؤ جس طریقے سے آپ رزق کھوجنے کے لیے کچھ برگا نہیں, بنگلور نہیں امریکہ تک پہنچے, پاکستان تک پہنچے, تھائیلینڈ تک پہنچے, جاپان تک پہنچے, جتنا رزق کھوجنے کے لیے آپ وقت برباد کرتے ہیں وہ رزق کو کسی غریب میں دینے کے لیے اس کو بھی تلاش کرنا ہوگا, اس کو تلاش کر کے آپ کی پتہ چلے. لوگ کہتے ہیں غریب نہیں ہے, میں کہتا ہوں غریب نہیں ہے, ذرا فرض سے دیکھو معاشرے میں غریب کون ہوتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. جس کا باپ نہیں وہ یتیم ہو چکا ہے, جس کے پاس نان کھانے کے کپڑے نہیں ہیں وہ بھی غریب ہو چکا ہے, جس کے پاس ایک وقت کھائے دوسرے وقت سوچنا پڑے وہ غریب ہے, جو کھاتا ہے بچا کے رکھا ہے, جائیداد ہے, ساری دولت اس کے پاس موجود ہے, لوگ اس کو غریب سمجھتے ہیں, وہ غریب تھوڑی ہے. غریب جس کا نام ہے اللہ نے فرما دیا بھائی فقرا کہ فقراء فقیروں کو تلاش کرو, غریبوں کو تلاش کرو, غربا کو تلاش کرو, تاکہ تمہارے وہ پیسے جس کے بارے میں تم اللہ کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو وہاں تک پہنچا دو. تو بات نہیں ہندوستان کی منہا خلقنا وہ بیہا نریکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, یہ مٹی سے آپ بنائے گئے پھر دوبارہ لے گئے واپس چلے گئے, پھر اللہ چاہے گا تو دوبارہ اسی مٹی سے زندگی دے گا.
زندگی دے گا، زندگی میں نکال دے گا، تو وہ مٹی میں ذرا جانے کی آپ کوشش